پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں۔ میرے اور آپ کے حضور آقا کونین، نانا حسنین، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا خلوص پیش کرتے ہیں۔ سرکار ہم سب کو اپنی محبت کے اخلاص میں قبول فرمائے۔ ماہ جمادی الثانی کا یہ برکتوں والا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اس ماہ اقدس کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہمیں اللہ کے فضل سے میسر ہے۔ اس ماہ اقدس میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کے نائب مطلق، علم میں، عمل میں، ولایت میں، مرتبے میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ اس ماہ اقدس کے تمام جمعۃ المبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے گوشوں سے ہم برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ محبت سے ایک بار درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وسلم۔ صحابی وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہوتی ہیں کہ جن کو حضور پرنور شافع یوم النشور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ، رخ زیبا اور جلوہ جاں فضا کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، معیت، رفاقت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرف ملاقات کی سعادت جنہیں میسر آتی ہے انہیں صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور حضور کے ساتھ معیت، حضور کے ساتھ رفاقت اور حضور کی زیارت، یہ ایک وجہ صحابی رسول کو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جتنے مسلمان ہیں اور انسان ہیں ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ یعنی حضور کی زیارت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنا، ملاقات کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے صحابی رسول کی شخصیت کا ہر پہلو ہی تابناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ خاشع نمازی بھی ہوتے ہیں، وہ قائم اللیل بھی ہوتے ہیں، وہ صائم النہار بھی ہوتے ہیں، وہ عالم بالقرآن والسنہ بھی ہوتے ہیں، اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن مرتبہ صحابیت صرف اعمال صالحہ، نماز، روزہ، تقوی، پرہیزگاری سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام اعمال صالحہ آج تک بھی کیے جا رہے ہیں۔ جو نماز ادا کرتا ہے اسے نمازی کہہ دیا جاتا ہے، جو حج کرتا ہے اسے حاجی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی حج کرنے سے، نماز پڑھنے سے، زیادہ صدقات اور خیرات دینے سے وہ صحابی تو نہیں بن سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ مرتبہ صحابیت صرف اور صرف دیدار مصطفیٰ اور لقائے مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ سے میسر آتا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نایاب اس کو نصیب ہوئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد اجل آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فماتا فدخل الجنہ وما صلی للہ صلاۃ۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، پس وہ صحابی جس نے ایک لمحہ حضور کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد اس کو یہ وقت ہی نہ مل سکا
کہ وہ خاشع نمازی بن سکے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کر سکیں، یا وہ قائم اللیل کی بہار حاصل کر سکیں، یا وہ صائم النہار بن سکیں، انہیں کوئی بہت زیادہ کثیر اعمال کے لیے وقت زندگی میں میسر نہیں آیا، بس وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی، ایمان لے کر کے آئے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر فمات فدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ صرف حضور کی زیارت کی برکت سے اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اگرچہ اس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، ایک نماز بھی ان کے نامہ اعمال میں نہیں تھی۔ تو خود مرتبہ صحابیت جو ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا عمل صالح ہے۔ ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کرنا، ایمان کی حالت میں حضور کی معیت اختیار کرنا، ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کرنا، یہ خود اتنا بڑا عمل ہے کہ مرتبہ صحابیت جن کو خدا کے فضل سے نصیب ہو گیا تو ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چاہے عابدین ہوں، زاہدین ہوں، صالحین ہوں، اغواس ہوں، اقطاب ہوں، ابدال ہوں، نجبا ہوں، اوتاد ہوں، الغرض، ہر وہ مسلمان اور وہ انسان جو اللہ کی بارگاہ میں سپریم پرسن ہے، وہ تمام درجات پر تو فائز ہو سکتا ہے، لیکن صحابی کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے ایک اور روایت کے اندر اس بات کی گواہی موجود ہے، آپ نے خطباء سے یہ بارہا سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیت کے درجے کو خود بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اگر احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اس صحابی کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو صرف ایک مٹھی اللہ کی راہ میں گندم یا اناج کو صدقہ کرنے والا ہے۔ کہاں احد پہاڑ جتنا سونا، جو تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر پر محیط پہاڑ ہے، اتنا بڑا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ سونا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا کس سے؟ اس صحابی رسول سے کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کی زیارت کی ہو۔ تو درجہ صحابیت جو ہے یہ خود ایک اتنی بڑی نیکی ہے کہ اصحاب رسول کے بعد کا جو دور ہے، اس بات کے دور کا کوئی بھی سپریم پرسن انسان یا مسلمان درجہ صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ مختصر سی گزارش اصحاب رسول کے جو عظیم درجات ہیں ان کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو جب ایک عام صحابی کا اتنا درجہ ہے، تو جو اصحاب رسول کے سید اور سردار ہوں، جو سالار صحابہ ہوں، یعنی جناب ابو بکر صدیق، تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا کتنا بڑا مقام اور درجہ ہوگا، جو سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لے کر کے آئے اور ساری زندگی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل حکم میں اور فرمانبرداری میں جنہوں نے گزار دی، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو آئیے چند بنیادی اور اہم باتیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم سماعت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ہے ابو بکر اور اسی سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کا لقب ہے صدیق، آپ کا لقب ہے عتیق۔ آپ کے جو والد بزرگوار ہیں ان کا نام ہے عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ، یہ مشہور ہے۔ تو حضرت عبداللہ یعنی ابو بکر، آپ کے والد عثمان یعنی ابو قحافہ۔ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے سلمہ اور ان کا لقب ہے ام الخیر،
اور یہی ام الخیر لقب غوث پاک کی والدہ کا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی قریشی ہیں، جناب ابو بکر صدیق بھی قریشی ہیں۔ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی جناب سیدنا عبد المطلب اور ان کے والد گرامی جناب ہاشم، ان کے والد گرامی جناب عبد مناف، ان کے والد گرامی جناب قصی، اور ان کے والد گرامی جناب کلاب، اور ان کے والد گرامی جناب مرہ۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پشت میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء اور اجداد میں یہ جو مرہ ہیں، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان پر جا کر جناب ابو بکر صدیق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شجرہ ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق، آپ کے والد عثمان ابو قحافہ، ان کے والد عامر، ان کے والد عمرو، اور ان کے والد کعب، ان کے والد محمد، ان کے والد سعد، ان کے والد تیم، اور ان کے والد مرہ ہیں۔ تو اس طرح سے یہ قریشیون نسل ہیں، اور قریشی خاندان میں جو جد ہیں مرہ، وہ جناب رسول اللہ کے اور جناب ابو بکر کے یہ جد ایک ہی ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ پیشے کے اعتبار سے اور اپنی ذہانت اور فطانت کے اعتبار سے آپ بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، اور پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ یعنی اس دور جاہلیت میں کہ جب پڑھنا لکھنا اتنا عام نہیں تھا، تو اس دور میں جناب ابو بکر صدیق جو ہیں یہ وہ شخصیت تھے کہ جو لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، اور نسب کو بیان کرنے میں آپ ید طولہ آپ کو حاصل تھا، ید طولہ آپ کو حاصل تھا، اور انساب اور شجرے وہ بیان کرنا آپ کا وہ خاص ایک مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح جو آپ کا خاص قبیلہ ہے یعنی قبیلہ قریش، پھر اس کی جو دیگر شاخیں ہیں، تو ہر شاخ کے لوگوں کی اپنی ایک خاص اسپیشلٹی ہے، وہ اپنے شہر میں یعنی مکہ میں اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے قبیلہ بنو ہاشم ہے، جس سے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جناب ابو بکر تیمی ہیں، بنو تیم سے ہیں، اور جناب رسول اللہ جو ہیں بنو ہاشم سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بنو ہاشم جو ہیں یہ بھی قریشی النسل ہیں، بنو تیم یہ بھی قریشی النسل ہیں۔ بنو ہاشم مکے میں وہ کیا خدمت سر انجام دیتے ہیں؟ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور بنو تیم ان کے ذمہ کیا خدمت ہے؟ یہ قبائل کے درمیان اگر جھگڑے ہو جائیں تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے والا قبیلہ کون سا ہوتا تھا؟ وہ بنو تیم کا ہوا کرتا تھا۔ اور بنو تیم میں جناب ابو بکر صدیق جو ہیں، ان کا مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قاتل کسی کو قتل کر دیتا تو اگر اس کی دیت اور قصاص کا معاملہ ہوتا تو پھر یہ دونوں فریق جو ہوتے یہ اس دور میں جناب ابو بکر صدیق کے گھرانے کے پاس آیا کرتے تھے، اور جناب ابو بکر صدیق اپنے فہم اور فراست میں اتنے اعلیٰ ثابت ہوئے تھے کہ آپ ان کے درمیان دیت اور قصاص کا فیصلہ بھی جاری فرماتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کبھی قاتل ضمانت لینا چاہتا، کچھ وقت کی ضمانت لینا چاہتا، تو اس قاتل کی ضمانت اگر جناب ابو بکر صدیق دے دیتے تو سارے فریق اس بات پر راضی ہو جاتے کہ قاتل کو ضمانت دے دی جائے، کیونکہ اس کے ضامن کون ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ اسلام سے قبل کے آپ کے حالات ہیں، یعنی ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، اور زمانے جاہلیت کی جو برائیاں ہیں ان سے آپ یکسر دور ہیں، یہاں تک کہ اس دور میں کہ جب جاہلیت کا دور تھا اور شراب اور کباب کی محفلیں عام تھیں، اس دور میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے فضل اور کرم سے ایسی محافل سے ہمیشہ دور رہتے تھے،
کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دوست جناب محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. محلہ ایک ہی ہے، علاقہ ایک ہی ہے، شہر ایک ہی ہے، اور پھر طبیعتیں بھی ایک ہی ہیں. اللہ اکبر. یعنی بچپن سے ہی آپ دیکھیں نا کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو، معیت نصیب ہو، اللہ اکبر، اس کا رنگ پھر کیسا چڑھتا ہے. آپ آغاز بھی دیکھیں اور انجام بھی دیکھیں. آغاز یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 2 سال اور کچھ مہینے کے بعد جناب ابو بکر صدیق کی ولادت ہے. ٹھیک ہے، تقریباً 2 سال 2.5 سال کا یہ خفیف سا عرصہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عام الفیل کے سال ہوئی، جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، اور اس کے 2 سال یا 2.25 یا 2.5 سال کے بعد جناب ابو بکر کی ولادت ہوئی. اور محلہ بھی ایک ہی ہے، علاقہ بھی ایک ہی ہے، گلیاں بھی ایک ہی ہیں. جہاں وقت حضور گزارتے تھے وہیں وقت جناب ابو بکر بھی گزارا کرتے تھے. جن گلیوں میں سرکار گھومتے پھرتے تھے مکے کی، انہی گلیوں میں ابو قحافہ عثمان کا بیٹا جناب ابو بکر بھی گھومتا پھرتا تھا. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بچپن ہی سے سرکار سے ایسا زبردست آپ کا رابطہ تھا، ایسا زبردست آپ کا یارانہ تھا کہ وہ جو بچپن کی دوستی تھی، پھر وہ دوستی آگے جا کر اس طرح سے محبت کے اندر بدلتی چلے گئی کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جو شخصیت آگے بڑھ کر گویا کہ وہ اعلان کر رہی تھی کہ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے کہ میں نبی ہوں، اور میں سر جھکا کر اقرار کروں کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. جناب ابو بکر نے اتنا قریب سے حضور کو دیکھا تھا. اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو اپنے چچا جناب ابو طالب کے ہمراہ ملک شام کے جو اسفار فرمایا کرتے تھے تجارت کے لیے، ان سفر میں، ان اسفار میں جہاں جناب ابو طالب ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سفر کے اندر تاجر کی حیثیت سے جناب ابو بکر بھی موجود ہیں. آپ نے واقعہ سنا ہے نا، بحیرہ راہب کا واقعہ، جو ملک شام کے رستے کے اندر حضور کے انتظار میں بیٹھا کرتا تھا. عیسائیوں کا بہت بڑا عالم دین تھا. اس کا دن رات کا وظیفہ ہی یہی تھا کہ اونچے مکان پر جا کر ان راہوں کو تکنا جس راستے سے محمد عربی نے گزرنا ہے. اور ایک دن پھر حضور تشریف لے کر کے آ گئے تو بحیرہ راہب نے ایک ایک کو دیکھا، غور سے دیکھا، اور کہا کہ شاید تم کسی کو بھول کر آ رہے ہو. تو پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا ہم ایک نوجوان کو سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں. تو بحیرہ راہب نے کہا واہ بیجی واہ، بارات آ گئی ہے، دولہا چھوڑ کے آ گئے ہو، جس سے ملنے کے لیے میں اتنے عرصے سے بےتاب اور بے چین ہوں، آپ اسی کو چھوڑ کر آ گئے. جناب رسول اللہ جب تشریف لے کر آئے تو ہاتھوں کو دیکھا گیا، پیشانی کو دیکھا گیا، مہر نبوت کو محسوس کیا. تو بحیرہ راہب نے آگے بڑھ کر کہا کہ اگر آپ میری نگاہ سے دیکھیں تو آپ رب العالمین کے وہ رسول ہیں جس کا انتظار ساری دنیا کر رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سفر میں جناب ابو بکر ساتھ موجود ہیں، بولیے سبحان اللہ. پھر وہ سفر بھی یاد کیجئے کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا نے اپنا مال غلام میسرہ کے ساتھ حضور کے ساتھ کر دیا، اور میسرہ سے کہا کہ دیکھتے رہنا یہ کس انداز میں تجارت کرتے ہیں، یہ کس انداز میں بیع اور خرید و فروخت کے معاملات انجام دیتے ہیں. اللہ اکبر. میسرہ نے آ کر کیا خوبصورت گواہی کو پیش کیا تھا. اللہ، وہ گواہی بھی آج ہمارے سامنے ہے، لیکن اس سفر کے اندر بھی جناب ابو بکر حضور کے ساتھ ساتھ ہیں، بزنس مین کی حیثیت سے، تاجر کی حیثیت سے ساتھ ساتھ ہیں. کیا خوبصورت یہ معیت اور رفاقت ہے. مجھے اس سلسلے میں بخاری اور مسلم شریف کی اور مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت یاد آتی ہے، اور اس روایت کی جو راویہ ہیں وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. بولیے سبحان اللہ. اللہ اکبر.
ایک بزرگ نے خواب میں جو ہے نا حضور کی زیارت کی، تو جب سرکار تشریف لاتے ہیں تو پھر ویسے تو انسان سے کہا ہی کچھ نہیں جاتا، لیکن انہوں نے ہمت کر کے عرض کی، حضور میں فاتحہ ایصال ثواب آپ کی طرف روانہ کرتا ہوں، کچھ نیاز بچوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آپ کی طرف اس کا ثواب روانہ کرتا ہوں، حضور آپ قبول فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر! میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اب کی بار جب تم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے بھیجو گے تو ہم ضرور قبول فرمائیں۔ فرمایا ہم انہی کے گھر میں رہتے تھے اور ہماری وفات بھی انہی کے گھر میں ہوئی، تو جو کھانا یا جو فاتحہ یا جو ثواب کا اعلیٰ سے اعلیٰ طباق تمہاری ماں سیدہ عائشہ کے گھر سے ہو کر آتا ہے میں اسے ضرور قبول کرتا۔ تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، بخاری مسلم اور مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا اور مولا اور سید و سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ کیا بات سنی ہے؟ فرمائے یقول الارواح جنود مجندہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، سرکار فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ، سرکار ہیں عالم وجود میں، عالم موجود میں ہیں، لیکن سرکار بات کہاں کی فرما رہے ہیں؟ عالم ارواح کی بات کر رہے ہیں۔ جب انسان کو یہ جسد خاکی نصیب نہیں ہوا تھا، انسان ارواح کی صورت میں موجود تھا ہیں، اور وہ ارواح سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے انسان ایک برادری کی حیثیت سے ایک مقام پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان الفت ہوتی ہے، ان کے درمیان ایک محبت ہوتی ہے، ان کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، ایک جد کی اولادیں ہوتی ہیں تو آپس میں یارانہ بھی بڑا ہوتا ہے، خلوص بھی بہت ہوتا ہے۔ تو اسی انداز میں سمجھ سے قریب صرف کرنے کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں، وگرنہ ہم سب برادریوں میں تقسیم نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ برادریاں صرف شناخت کے لیے ہیں، صرف تعارف کے لیے ہیں، وگرنہ ہم صرف مسلمان ہیں اور محمد عربی کے غلام ہیں اور سچے پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حضور فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ۔ تو جس طرح آج انسان تعارف والوں کے ساتھ جیتا ہے، جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جن کے ساتھ ایک جدی پشتی رابطہ ہوتا ہے، انسان ان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ فرمایا جب جسد خاکی اس کو نہیں ملا تھا تو سرکار فرماتے ہیں کہ ارواح بھی اسی طرح لشکروں کے جھنڈ کی صورت میں ایک ساتھ رہتی تھی، یہاں سے وہاں سفر کرتی تھی، لشکر کے لشکر۔ اچھا، وہاں وہ لشکر جو ہوتا تھا ارواح کا، تو سرکار فرماتے ہیں فما تعارف منہا ائتلفا۔ توجہ، سرکار فرماتے ہیں کہ ارواح جو وہاں آپس میں ایک دوسرے سے تعارف رکھتی تھیں، ایک دوسرے سے پہچان رکھتی تھیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتی تھیں، فرمایا ائتلفا، وہ دنیا میں جب اس کو وجود خاکی ملتا ہے تو وہاں بھی محبت رکھتی تھی، تعارف رکھتی تھی، اس دنیا میں بھی آ کر وہ محبت رکھتی ہیں، آپس میں تعارف رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا وما تناکر منہا اختلافا، فرمایا جو ارواح اس عالم ارواح کے دور میں آپس میں اختلاف رکھتی تھی، وہ شدت کے ساتھ دنیا میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ روایت آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لی ہے، تو میں جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو پڑھتا ہوں، آپ کی مبارک شخصیت کو دیکھتا ہوں، اور پھر آپ کا سرکار سے پیار دیکھتا ہوں، سرکار کے ساتھ بچپن سے لے کر لڑکپن تک، پھر جوانی کے ایام، اور پھر مکے سے شام کے وہ اسفار دیکھتا ہوں کہ جس میں نستورہ راغب اور بحیرہ راغب حضور کے آخری نبی ہونے کی گواہیاں پیش کرتا ہے، تو وہاں
جناب ابو بکر صدیق کے دل میں اس عالم ارواح کی محبت اور معیت مزید راسخ ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب سرکار 40 سال کی مبارک عمر میں اعلان نبوت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضور کا ماتھا چوم کر جو حضور کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی اپنائیت اور اتنی محبت کہ بچپن سے لے کر جوانی کا ساتھ اور پھر جوانی میں حضور کا مرید بننا، حضور کا مومن اور مسلمان بننا، اور پھر اس پر ایسا جم جانا کہ آگے آپ سنیں گے کہ جناب مولا مشکل کشا بھی اس دور کو جب یاد کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بہتی ہوئی آنکھوں سے کہ ابو بکر جیسا انسان پھر دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب ابو بکر کا جو پیار ہے، جو آپ کی ارادت ہے، جو آپ کی محبت ہے، وہ حدیث رسول کے مطابق یہ محبت صرف دنیا کے اندر نہیں تھی بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے یہ محبت عالم ارواح کے اندر بھی موجود تھی۔ وہاں تعارف تھا تو یہاں بھی حضور سے تعارف ہوا، وہاں حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے تو یہاں بھی حضور کی ایسی حاضری اور حضوری نصیب ہوئی کہ جوانی میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں جب حوض کوثر ہوگا تو جناب ابو بکر وہاں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور اس سلسلے میں جو مختلف روایات امت تک پہنچی ہیں، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں میں سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں میں سے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا بھی ہیں، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں میں سے حضرت سیدنا زید بھی ہیں، ان کی زوجہ ام ایمن بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تطبیق ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس طرح سے فرمائی ہے، فرمایا کہ اس دور میں اگر انسان کی کیٹیگری کو دیکھا جائے تو آزاد انسان بھی اس زمانے میں رہتے ہیں اور غلام انسان بھی اس زمانے میں بستے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آزاد اور غلام، غلام خادم نوکر، اس زمانے میں انسان کی خرید و فروخت ہوا کرتی۔ تو آزاد انسانوں میں، کن میں؟ آزاد انسانوں میں اور آزاد مردوں میں اڈلٹ جو پختہ عمر کے، یوں سمجھ لیں کہ نوجوان ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں جو جوان ہیں، اس پختہ عمر کے آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان جناب ابو بکر لے کر کے آئے۔ آزاد ہیں، اور میرے الفاظ پہ آپ غور کیجئے گا، یہ آپ کو نتیجے پہ لے کے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ جس دور میں جی رہے ہیں، ہر انسان کی جو رائے ہوتی ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے نا، لیکن اس رائے کی حیثیت کا اندازہ آپ اس انسان کی حیثیت دیکھ کے لگاتے ہیں نا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، یہ ظاہر نازک معاملہ ہوتا ہے، انسان نے اپنی محبت، اپنا پیار جس بیٹی پر ساری زندگی لٹایا ہوتا ہے، اب اس کو کسی کے سپرد کرنا ہے، تو انسان ایسے موقع پر کسی سے رائے لیتا ہے نا؟ ہر کسی سے لیتا ہے نہیں، کیونکہ نازک معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، خاندان کا معاملہ ہے، انسان کی عزت کا معاملہ ہے، تو میاں ہر کسی سے بات نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات اسی سے ہوتی ہے جو رائے کے اندر صائب ہوتا ہے، یعنی اگر اس سے مشورہ کیا جائے تو اتنی ذہانت سے وہ مشورہ دیتا ہے، اس کا تجربہ اتنا عمیق اور گہرا ہے، اس نے اتنے دور ذہانت کے گزارے ہوئے ہیں
کہ جب اس شخص سے مشورہ کیا جاتا ہے تو وہ بہترین مشورہ دیتا ہے، تو انسان ہر اہم معاملے کے اندر پھر اسی سے مشورہ کرتا ہے. ایسے نہیں گلی کے اندر سے کوئی بھی گزر رہا ہے تو جناب آپ بتائیں ذرا حالات ہمارے گھر کے ایسے ہیں تو اس کا کیا ہونا چاہیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح مسجد کا معاملہ ہے. سمجھ، آپ بینک میں گئے کیش نکلوانے کے لیے، آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے یا آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں، آپ نے اس کو جمع کرانا ہے کیش کو، تو آپ جب کیش کاؤنٹر پر جاتے ہیں تو کیش کاؤنٹر پہ جا کے آپ وہ سی ایس پڑھنے والے کو، سی اے کرنے والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، سی اے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے جناب قلم ایسے پکڑ کے چلانا ہے، پہلے یہ والا لفظ لکھنا ہے. نہیں 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 نہیں، آج آپ کا ہیئر اسٹائل نہیں اچھا لگ رہا. نہیں نہیں جناب، آپ کو تو یہ والی کرسی پہ نہیں، ساتھ والے کیبن میں ہونا چاہیے تھا. تو وہ مینیجر صاحب کو شاید حاضری ہو جائے گی اور مینیجر صاحب اس کو کہیں گے میاں آپ ہوں گے کوئی بھی گلی کے اندر یا محلے میں فن خان، لیکن بینک کے اندر جو ایک نظام چلانے والے افراد ہیں وہی بہتر جانتے ہیں کس نے کہاں بیٹھنا ہے، کس نے کیا لکھنا ہے. انہوں نے بینکنگ پڑھی ہوئی ہے. آپ کی کیا تعلیم ہے؟ اجی ہے تو ہم تو چھٹی کلاس سے بھاگ گئے تھے اسکول سے. تو بھائی آپ صرف کیش جمع کرائیں اور ضمانت کے طور پر رسید لیں اور گھر پہ روانہ ہو جائیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ایک عقل مند انسان بینک کے اندر جا کے وہ اپنی رائے پیش نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ یہاں میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں، یہاں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. لیکن یہی عقل مند انسان جب کسی مسجد کے اندر آتا ہے تو ہر جگہ پہ مشورہ دینا اپنا سب سے بڑا فرض سمجھ رہا ہوتا. امام صاحب کو ایسا کرنا چاہیے، مؤذن صاحب کو یوں کرنا چاہیے، انتظامیہ کو کام ایسا کرنا چاہیے. تو اس سلسلے کے اندر بھی احتیاطاً اور احوط بات اور گفتگو یہی ہے کہ انسان جس جگہ پر بھی جائے، انسان اس معاملے کے اندر اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھے کہ یہاں میرا رائے دینا، مشورہ دینا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہے. اگر وہاں رائے دینا، مشورہ دینا نہیں بنتا تو میاں بس وہاں پر اپنے آپ کو روک لیں، اپنے آپ کو معزز افراد کے اندر بے عزت نہ کرائیں. یہ مشورہ ہے ہمارا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انسان کسی نائی کے پاس جائے اور نائی اس کے بال کاٹ رہا ہو اور پیچھے بیٹھا ہوا یہ حضرت جو ہے نا اس کو کہے اور میاں کینچی ذرا دائیں کان پر گھمائیں. وہ شاید ایک بار تو گھما بھی دے گا، پھر آئے گا نہیں نہیں تھوڑا سا آگے سے گھمائیں، وہ آگے سے پھر گھما بھی دے گا، لیکن تیسری بار تو نائی پھر گردن موڑ کر کہے گا اور میاں میرا جدی پشتی یہ کام ہے، پہلے ہم ختنے کرتے تھے، ناف کے اور یہ بغل کے بال کاٹتے، سارے یہ نائیوں کے کام ہوتے ہیں، نائیوں کے یہی کام ہے. حجام وہ پہلے کھانا پکاتا تھا، پہلے جناب جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، گھروں میں کوئی ختنہ کا ماحول ہے تو سارے گاؤں میں جا کے اس نے ہی بتانا ہوتا تھا. بلکہ آج بھی گاؤں کے اندر نائی کی یہی خدمات ہے. یہ تو آج دکانیں کھل گئی ہیں. سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ تو نائی کو نائی رہنا چاہیے، اپنی جگہ پہ اچھا لگتا ہے. حجام پہلے یہ تو پہلے کا دور ہم نے دیکھا کہ لوگ یوں کر کے تو ان سے ناف یہ بال کٹواتے تھے، یہ تو اوقات تھی نائیوں کی. تو حجام وہ 3 دفعہ تو شاید سن لے، لیکن 4تھی دفعہ کہے گا کہ میاں یہ کام میرا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ میں نے اس کام کو کیسے ادا کرنا ہے. آپ یہاں بیٹھ کے اخبار پڑھیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آپ جب اس مقام کے اوپر اپنی رائے دینے میں آپ صائب اور درست نہیں ہوتے تو یہ ان عقل مندوں کو مسجد کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مسجد میں آ کے رائے ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے امام صاحب سے زیادہ تعلیم حاصل کر لی ہے انہوں نے. ہاں، یہ مسجد میں آ کے رائے ایسے دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ماشاءاللہ ان کا شعور، ان کا تجربہ جو ہے وہ امام محترم سے بھی زیادہ ہے. تو جس طرح سے انسان ہر جگہ پہ اپنے مشوروں کو ٹھوکتا نہیں ہے، اسی طرح سے انسان مساجد کے اندر بھی، خاص یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، مساجد کے ماحول کو بھی وہ ایسے گدلا نہ کریں اور مساجد کا ماحول ایک امن اور سلامتی کا ماحول بنائیں. اسی میں ہم سب کی عافیت ہے. اللہ بات درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحابہ اجمعین وبارک وسلم وصلوا علیہ.
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان جناب ابو بکر لے کر کے آئے۔ بات یہاں سے نکلی کہ آزاد اور پھر مرد، آزاد بولیے ایک دفعہ، ہاں، اور پھر مرد، ٹھیک ہے۔ حضور کی عمر 40 برس ہے تو جناب ابو بکر کی عمر 38 برس۔ 38 برس کتنا تجربہ ہے، کتنی تعلیم ہے، کتنا شعور ہے۔ بنو تیم کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں، قصاص دیت کے معاملات جناب ابو بکر حل کرنے والے، اتنے پڑھے لکھے۔ ایک تو آزاد ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مرد ہیں، اور پھر بزنس مین، تاجر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے مقابلے میں آگے دیکھیے پھر اور جو حضرت علی المرتضیٰ ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ کب پیدا ہوئے؟ جب حضور کی عمر 30 برس ہے۔ کتنے؟ یہ یاد رکھیے، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر ہوئی 30 برس تو اس وقت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور حضور نے جب 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے تو جناب علی کتنے بڑے ہیں؟ 10 سال کے ہیں، آزاد ہیں، 10 سال کے ہیں، لیکن ابھی بچے ہیں۔ اور بتائیے مال کے حساب سے حضرت علی المرتضیٰ اپنے والد صاحب یعنی جناب ابو طالب کے پاس تو آپ کی پرورش نہیں ہوئی۔ جناب عباس بھی حضور کے جو چچا ہیں، اور جناب رسول اللہ ہمارے نبی حضرت جناب ابو طالب کے پاس جا کر ان کے معاملات کو جب دیکھتے ہیں کہ کثیر اولادیں ہیں تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کو اپنی آغوش میں لے کر کہتے ہیں آج سے اس کی پرورش میرے ذمے۔ تو جناب علی المرتضیٰ مال کے اعتبار سے بھی ابھی مضبوط نہیں ہے، 10 سال کی عمر ہے۔ اور 10 سال کی عمر میں ایک وہ بچہ کہ جس نے اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، معیت میں وقت گزارا ہو، تو ایسے حالات کے اندر اس کی ہر قسم کی رائے اپنے نبی اور اپنے مربی اور پرورش کرنے والے کے ساتھ تو ہے، لیکن وہ آزاد مرد جو پڑھا لکھا بھی ہے، باشعور بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، مال کے حساب سے بھی تکڑا ہے، اور اس کی بات اتنی ہے کہ اگر کسی قاتل کی ضمانت لے لے تو پھر کوئی اس ضمانت کو چھڑا نہیں سکتا۔ تو جس کی معاشرے میں اتنی بات ہو اور وہ حضور پر ایمان لے کر کے آ جائے تو بتائیے زمانے میں کیسا بھونچال آ گیا ہوگا کہ ایک پڑھا لکھا قریشی بزنس مین اور 38 سال کا وجیح مرد اپنے آباء اور اجداد کے اس دین کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دین میں داخل ہو گیا ہے۔ ایک ہے ایمان کو قبول کرنا، ایک ہے پھر اس ایمان کو قبول کرنے کے بعد اپنے مرشد اعظم کے پیغام کو آگے پہنچانا، دین کے پیغام کو آگے بھی لے کے چلنا۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ بھی پہلے ایمان لے کر کے آئی ہیں، سب سے اول ایمان لے کر آئی ہیں، اور جو خدمات آپ کی تاریخ میں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان بیٹیوں کو وہ خدمات پڑھنی چاہیے۔ جب بیٹیاں بہائیں ان کے خوشیوں کے نصیب ان کے حوالے کریں تو انہیں سیدہ خدیجہ کی سیرت پڑھائیں، ان کو اندازہ ہو کہ ایک شوہر کی خدمت کو کیسے انجام دیا جاتا ہے۔ پہلے میں یہاں سے عرض کرتا تھا کہ بچیوں کو جوتوں کو ہاتھ نہ لگانے دیا جائے، بچیوں سے پاؤں نہ دبائیں، وہ نازک کلیاں ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ لیکن جب میں نے حالات دیکھے، زمانہ دیکھا، تو پھر اب اس بات پر میں زور دیتا ہوں کہ بچیوں کو ابھی سے عادت ڈالیں خدمت کرنے کی۔ کیا کرنے کی؟ خدمت کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو آپ بڑے ہیں آپ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ اکبر، ہم نے نوکرانی بنا کے بھیجا تھا اپنی بیٹی کو، سیدہ خدیجہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ چار کمروں کا گھر ہے وہ نہیں سنبھالا جا رہا، یا ایک کمرہ اللہ نے عزت والا عطا کیا ہے ہمیں وہ نہیں سنبھالا جا رہا، ہماری بیٹی سے یا ہم سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا،
تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ روٹی باندھ کر، ستو باندھ کر، دیسی گھی لگا کے، اور جناب وہ خاتون ہونے کے باوجود مکے سے کتنا دور جا رہی ہیں. غار ہرا پتہ ہے آپ کو کہاں ہے؟ آپ آج جاؤ تو آپ کو پتہ چل جائے. 8 دفعہ تو آپ پہلے رکو گے. آج تو سیڑھیاں بن گئی ہیں حضور، پہلے تو سیڑھیاں بھی کوئی نہیں تھی. اور وہ خاتون ہو کر اپنے نبی سے اور اپنے شوہر سے ملنے مکے سے غار ہرا جایا کرتی. حضور تم تو 3 دن سے روزے رکھے ہوئے ہو، افطار کیسے کرتے ہو؟ میں روٹی لے کر آئی ہوں، یہ پانی لے کر آئی ہوں، یہ ستو لائی ہوں، یہ دودھ لے کر آئی ہوں. اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب انہوں نے بیوی کی حیثیت سے کتنی خدمت کری ہے. کبھی انہوں نے زندگی میں کہا ہو کہ میں نوکرانی بن کر آئی تھی تمہارے پاس؟ میں تو جب سے تمہاری زندگی میں آئی ہوں اس سے پہلے تو میرے ٹھاٹ باٹ تھے. سیدہ خدیجہ کے والد اور خود تاجرہ ہیں، محل نما گھر تھا آپ کا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی ساری زندگی کو لگا دیا. تو بیٹیوں کو ان کے گھروں میں خوشیاں داخل کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی اس سیرت کو اپنی بیٹیوں کے سامنے رکھنا ہوگا. اللہ اکبر. یہ باتیں جو یہاں موجود بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہیں، کیونکہ فون سب سے پہلے بھائی کو ہی آتا ہے نا. تو وہ روتی ہوئی آواز جب سنائی دیتی ہے نا کان کے اندر تو بڑا غصہ آتا ہے بہنوں کے اوپر. اور کوئی تو بیچارہ گالی بھی نکال دیتا ہوگا، کوئی بیچارہ ہاتھ بھی چھوڑ دیتا ہوگا. پھر 10 سال کے بعد جا کے سمجھ میں آتا ہوگا ارے یہ میں نے کیا کر دیا تھا. ہمیشہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں، یہ وقتی لمحات ہوتے ہیں غصے کے. 20 سیکنڈ کے بعد صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. چلو 20 دن کے بعد صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. برا کون بن گیا؟ یہ بھائی بن گیا. یہ آیا تھا بادشاہ بن کے. ہاں بھائی کس نے کرا؟ کس نے اونچی آواز نکالی؟ وہ بھائی بہن نے اس گھر میں رہنا ہے، وہ بہن نے اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہ بہن نے اسی کے بچے پالنے ہیں. آپ نے آ کے آواز اونچی کری 10 دن کے بعد تو وہ تو ایک ساتھ رہنے لگ گئے. پھر سے دوبارہ وہ ایک ہی کمرے میں ایک ہی چھت کے نیچے وہ پھر ایک ساتھ بچوں کے ساتھ خوش ہو گئے. یہ حضرت صاحب جا کے اونچی آواز کر کے اپنی عزت خراب کر کے بیٹھے. تو لہٰذا یہ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں. اس سلسلے میں آپ سب اپنی تربیت کے جو مراحل ہیں ان سے اپنے آپ کو گزاریے، اور کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے تو بہترین فیصلہ کیجئے. اور بہترین فیصلہ کیا ہے؟ صبر اور شکر ہے، برداشت ہے. یہ رشتے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت. ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو نوکرانی سمجھنا، ایسے رشتے نہیں چلتے. اپنے آپ کو خادمہ سمجھنا، ایسے رشتے نہیں چلتے. یہ تو سعادت کی بات ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اگر میں سجدہ کرنے کا کسی انسان کو حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اگر اتنا بڑا حق ہے، یہ ہم اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ ہم اپنی بہنوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. ہم نے بیٹیوں کو جہیز تو بہت دیا لیکن یہ والی تعلیم نہیں دی. کاش کہ ہم یہ تعلیم بھی اپنی بچیوں کو دیں. ہم اس تعلیم کے سائے میں جب انہیں کبھی رخصت کریں گے تو وہ کبھی پلٹ کر شکایت کرنے نہیں آئیں گی، بلکہ ان کا کردار وہاں بھی خوشبوئیں بکھیرے گا اور آپ کے گھر کے اندر بھی اس کی خوشبو محسوس ہوتی رہے گی. عمل کریں گے آپ سب انشاءاللہ. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ بھی ہیں، لیکن آپ خاتون خانہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جانتے ہیں کہ عمر میں بڑی بھی ہیں. ہاں اللہ اللہ سبحان اللہ. خاتون خانہ بھی ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، بس حضور کی ہو گئی ہیں. بزنس میں سب حضور کو دے دیا ہوا ہے. میں قسم سے ان کی جب سیرت پڑھتا ہوں مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. ایک میرا معاشرہ ہے، لین دین کا معاشرہ ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. وہ لسٹیں بنتی ہیں 5 پنوں کی، یہ دیا ہے ہم نے، یہ دیا ہے ہم نے، یہ دیا ہے. 4 بندوں سے سائن کراتے ہیں. مطلب شاید یہ باتیں اچھی ہوں گی لیکن میں اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جب حضور آپ کے گھر پہ تشریف لائے نا
زوج کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، تو آپ یقین کریں آپ نے اپنا سب کچھ حضور کو عطا فرما دی. مطلب اس دور کی آپ ملٹی بلینئرز تھی، بہت مالدار تھی، سب کچھ حضور کو عطا کر دیا. اور وہ مال سب کہاں استعمال ہوا؟ اسلام جب جو قبول کرنے والے غریب مسلمان تھے ان کی خدمت میں استعمال ہوتا. بتاؤ یار، آج تو لکھوایا جاتا ہے جائیداد کا کتنا حصہ جو ہے نا شوہر صاحب جو ہے نا ان کے حوالے کرنے. میں چونکہ اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، نکاح پڑھاتے ہیں، تو بھائی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنے مرلے فلیٹ لکھوا دیں تو وہ والا پلاٹ لکھوا دیں تو وہ والا مکان لکھوا دیں، اور ایسے بھی لکھوا دیں تو اتنا سونا بھی لکھوا دیں. اور ایک ہماری ماں تھی سیدہ ختیجہ، کہ جب ان کا نکاح ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرا جو کچھ ہے وہ سب حضور کے نام پہ لکھوا دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں کہ آپ خاتون ہیں اور خاتون خانہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس معاشرے میں دین کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے تو سب سے مؤثر ترین ذات، آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ کو کون سی لگتی ہے؟ ایک 10 سال کے شہزادے ہیں جناب مولا مشکل کشا، ایک خاتون خانہ ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ. گو کہ اپنے مقام پر انہوں نے دین کی، حضور کی بڑی خدمت کری، لیکن اس انداز میں وہ گلی گلی جا کر یا ایک کی صحبت میں بیٹھ کر وہ دین کا پیغام اور سرکار کا پیغام تو نہیں پہنچا سکتی نا. دوسری طرف ایک غلام ہے حضرت سیدنا زید، ٹھیک ہے، یہ بھی سرکار پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے. تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی بیچارہ کسی جگہ پہ جاب کرتا ہے، آج تو غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن اگر کہیں نوکری کرتا ہے تو اس کی رائے کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور اسی نوکر کا جو سیٹ ہوتا ہے اس کی رائے کی حیثیت کیا ہوتی ہے. زمانہ فرق کرتا ہے. جو گلے پر بیٹھنے والا ہے اس کی رائے کی اپنی ایک مضبوطی ہے، اور زمانہ اس پر یقین بھی رکھتا ہے، نہیں یہ بات صحیح کر رہا ہے. کیوں؟ کڑک کر کے اس نے کپڑا جو کاٹن کا پہنا ہوا ہے، یہ گلے پہ بیٹھ کے پیسے جو گنتا ہے. لیکن اسی کے پاس کام کرنے والا جو ایک آدمی ہے، اگرچہ وہ عقل میں، ذہانت میں اس سے بڑھ کر ہوگا، شعور میں بڑھ کر ہوگا، تجربے میں بڑھ کر ہوگا، لیکن چونکہ غریب ہے، موٹر سائیکل پہ آتا ہے، تو اس کی رائے کی آج کے زمانے میں جب حیثیت نہیں ہے تو پھر حضور کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں ایک غلام کی رائے کی حیثیت کیا ہوگی. تو ایسے دور میں کہ جب حضور کے مرید یہ سارے بنے اور حضور کے آستانے کا کام اب آگے بڑھانا ہے مرید کی حیثیت سے، تو آپ دیکھیں کہ جو سب سے بہترین مرید حضور کے پیغام کو آگے بڑھانے والا نظر آتا ہے وہ ہمیں جناب ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں. آزاد ہیں، قریشی ہیں، تاجر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ضامن بن جائیں تو ان کی ضمانت رد نہیں کی جاتی. ایسی زبردست وجیح شخصیت سرکار کے جب دامن کرم میں آتی ہے تو اللہ اکبر، سرکار کا ایسا عشق آپ کو لگتا ہے کہ جناب مولا مشکل کشا ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے، مریدوں کا ہجوم تھا، مرشد مولا علی بیٹھے تھے. آپ نے اپنے مریدوں سے پوچھا، بتاؤ ای الناس اشجع، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ مولا مشکل کشا پیر ہوں اور ان کے سارے مرید ہوں اور مولا یہ سوال کریں کہ بہادر کون ہے، تو مریدوں کو تو سجدہ بھی یہ ہے کہ ان کی زبان پر مولا علی کا نام آئے. تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ حضور آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں. مولا فرمانے لگے، ہاں چھوڑا نہیں میں نے کسی کو. اگر کسی نے مصطفیٰ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، اگر کسی نے میرے نبی اور دین اور اسلام کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھا ہے تو حیدر نے اپنی ماں کے دودھ کو ادا کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے اس کو. لیکن میں بہادر ہوں، میں کہہ رہا ہوں اشجع، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو مولا کے مرید پھر خود کہنے لگے، سرکار ہمیں تو آپ ہی لگتے ہیں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہادر ہوں لیکن سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو پھر آج یہ راز ہمیں بھی بتاؤ سب سے بہادر کون ہے. تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ نے، آپ نے بہتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا، ہمیں بدر کا وہ میدان یاد ہے کہ جب عریشہ رسول سجا بدر کے میدان میں
کہ جس خیمے میں سالار قافلہ نے ٹھہرنا تھا، جرنیل یعنی مصطفیٰ نے ٹھہرنا تھا، ہم تعداد میں کم تھے اور مقابلے کے اندر جو افراد سامنے تھے وہ 1000 میں تھے، ہم سینکڑوں میں تھے، اور ان سے لڑنا بھی ہے اور اپنے جرنیل کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عریشہ کی حفاظت کا جب کام آیا نا، تو آواز آئی کہ کون اس جہاد کے اندر ہزاروں کے لشکر کو منہ بھی دینا ہے، اور کون ہے جو عریشہ رسول کی حفاظت انجام دے گا۔ پھر ساتھ یہ بھی آواز لگی کہ ہونا ایک ہی چاہیے، کیونکہ بندے ہمیں چاہیے میدان کے اندر۔ اگر سارے ادھر کھڑے ہو جائیں اور عریشہ رسول کی حفاظت کا ذمہ لے لیں تو میدان میں کون جائے؟ تو مولا پھر خود فرمانے لگے، فرمایا کہ اس دن کے جب افراد کی قوت کم تھی تو پھر افراد ہمیں میدان میں بھی چاہیے تھے، تو نزاکت ایسی تھی اس فیصلے میں کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن اس موقع پر اگر کوئی آگے بڑھ کر اپنے آپ کو مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان کو پیش کرنے میں آگے بڑھا تھا، کہا وہ ابو قحافہ عثمان کا بیٹا ابو بکر صدیق تھا۔ اللہ، جناب ابو بکر صدیق وہ شخصیت تھی، مولا فرماتے ہیں کہ ایک ہو لیکن ایسا ہو کہ چاروں طرف نگاہ رکھنے والا ہو، چاروں طرف عریشہ رسول کی طرف آنے والے جو تیر ہیں ان تیروں کو اپنے جسم پر روکنے والا ہو۔ اگر کوئی ایک ایسا تھا تو خدا کی قسم ہم 313 میں وہ ابو بکر صدیق تھا، جس کو میرے مولا بھی کہیں کہ اشجع الناس، اس شخصیت کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور جناب ابو بکر کو یاد فرما رہے تھے۔ ماحول مولا علی کا اپنا تھا، مرید بھی سارے مولا علی کے بیٹے تھے۔ آپ پیر اعظم کی حیثیت سے پوچھنے لگے، بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ پھر خود بھیگی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ اگر میری نگاہ سے دیکھو تو سب سے زیادہ بہادر جناب ابو بکر ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور بہتی ہوئی آنکھوں سے کہنے لگے تم کیا جانو، اور میں 10 سال کا تھا جب میں حضور پر ایمان لے کر کے آیا، میرا انگ انگ جان کا ایک ایک رواں مصطفیٰ کے ساتھ تھا، میرے پاس مال تو نہیں تھا لیکن میرے پاس جان تھی۔ میں حضور کے پاس آ کر کہتا تھا کہ یا رسول اللہ جان کٹا دوں گا لیکن آپ پر حرف نہیں آنے دوں گا، لیکن اس بات کو ثابت کس نے کیا؟ مولا علی فرمانے لگے مولا ابو بکر نے ثابت کیا۔ میں تو 10 سال کا بچہ تھا جب حضور کے اوپر یہ قریش کے جاہل پل پڑتے تھے اور کہتے تھے تو ہمیں ہمارے آباء اور اجداد کے دین سے پھیرے گا، تو ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے، تو کسی ایک خدا کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ جب وہ مصطفیٰ کے گریبان کو پکڑتے تھے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ان جاہلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان جاہلوں کی اس چنگل سے حضور کو بحفاظت نکالنے والے کون ہوتے؟ فرماتے جناب ابو بکر صدیق ہوا کرتے، اور کہتے تھے کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم اس شخص کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہو تو پھر جو تازیانے حضور پر برس رہے ہوتے تھے ان کا شکار جناب ابو بکر ہو جایا کرتے۔ کفار اتنا مارتے اتنا مارتے اتنا مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ 3 دن کے بعد ہوش آتا، آنکھ کھلتی، ماں آپ کے سرہانے بیٹھی ہیں، زخموں کو صاف کر رہی ہیں، ہاتھ اور سر دبا رہی ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی ماں کا چہرہ جس کے سامنے ہو اس کے تو دکھ سارے بھول جانے چاہیے، لیکن ان کی آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھولتے ہی کہتے ہیں بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، میرے نبی کیسے ہیں؟ ان کو کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ اپنے بستر سے ٹوٹی کمر کے ساتھ کھڑے ہونے لگتے ہیں، ماں لٹا دیتی ہے، بیٹا آرام کر لے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور خیریت سے ہیں؟ جب آپ یہ سنتے پھر آپ اپنی آنکھوں کو بند فرماتے۔ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ ہے، فرمایا کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ بہادر انسان میں نے کوئی دیکھا ہے تو وہ میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو، آپ کی محبت کو، آپ کی معیت اور آپ کی رفاقت کو جو حضور کے ساتھ وابستہ تھی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے کہ اس خاندان نے حضور کا کیسا ساتھ دیا ہے۔ الحمدللہ انہی کا بیٹا آپ کے سامنے صدیقی میں بھی موجود ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے، اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی نوکری کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج یہاں تک اس بات کو رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو مقامات آپ کی شخصیت کے مزید روشن ہیں ان کو پورے مہینے میں ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔